حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احب البیوت الی اللہ بیت فیہ یتیم مکرم۔ اللہ کے نزدیک سب گھروں سے زیادہ محبوب وہ گھر ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، کہ مسلمانوں میں بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم سے حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کا بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو مگر اس سے برا سلوک کیا جاتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کی خاطر ہاتھ پھیرا اور کوئی غرض نہیں تھی تو جتنے بالوں پر ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، اور جس نے یتیم بچی یا بچے کے ساتھ نیک برتاؤ کیا جو اس کی کفالت میں تھا تو میں اور وہ جنت میں اس طرح سے ہوں گے، یعنی جنت میں یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب درجے میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص بستی میں رہنے والے اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے روانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ جب وہ شخص اس فرشتے کے قریب پہنچا تو فرشتے نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، میرا ایک بھائی اس بستی میں رہتا ہے، میں اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کیا تم نے اس سے اپنا کوئی کام کروانا ہے؟ اس نے جواب دیا، اور کوئی مقصد نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں تیرے پاس یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ جس طرح سے تو اللہ کی خاطر اس شخص سے محبت کرتا ہے، اللہ کو بھی تیرے ساتھ محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تو بھی خوش ہو جا، اور جنت بھی تیرے لیے سج چکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا ہے کہ میرے بندے نے میری رضا کے لیے ملاقات کی ہے، لہٰذا اس کی مہمانی مجھ پر لازم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے علاوہ کسی کم درجے کے ثواب پر راضی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر کا حصہ ان کے اندر سے اور اندر کا حصہ ان کے باہر سے نظر آئے گا۔ یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اور اسی کے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور اسی کی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو رزین، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ، جس طرح سے یہ تیری خاطر اس سے ملنے جا رہا ہے تو بھی اس کو اپنے ساتھ ملا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں کچھ ستون ہیں یاقوت کے، جن پر زبرجد کے بالا خانے ہوں گے، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، یہ ایسے چمکیں گے جس طرح سے چمکدار ستارہ چمکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں کون حضرات رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے۔
آپس میں اللہ کے لیے خرچ کرنے والے اور آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے کو ملنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی مشقتوں میں سے ایک مشقت دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی مشقتوں میں سے ایک مشقت کو دور کریں گے، اور جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ دنیا آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔